الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ آج کا سوال ہے قبلہ رخ پاؤ کر کے سونا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بغیر کسی صحیح عذر کے جان بوجھ کر قبلہ شریف کی طرف پاؤ کرنا، ٹانگیں پھیلانا شرعاً ممنوع و مکروہ افعال ہے کہ اس طرح کرنے میں قبلہ شریف کی بے ادبی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ کی طرف پاؤ کر کے سونا، بلکہ اس طرف پاؤ پھیلانا، سونے میں خواہ جاگنے میں، لیٹے میں خو بیٹے میں، ہر طرح ممنوع و بے ادبی ہے۔ ہاں، وہ مریض جس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، اس کی نماز کے لیے ایک طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ پائنتی قبلے کی طرف ہو اور سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلہ کعبہ معظمہ کو ہو۔ پھر یہ ضرورت کے واسطے غیر مریض اپنے آپ کو اس پر قیاس نہیں کر سکتا، یعنی مریض کے لیے جائز ہے اور غیر مریض کے لیے جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 385۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ کی طرف تھوک دیا تھا تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ایک محدث کی طرف گئے، 15 دن کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا تھا کہ اس کے ساتھ ایک حدیث ہے، تو جب امام بخاری وہاں پہنچے تو اس نے قبلے کی طرف صرف تھوک دیا، تو امام بخاری واپس چلے گئے، ان سے حدیث روایت نہیں کی، یعنی جو قبلے کا احترام نہیں کرتا تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نہیں لی۔ تو جو بدعقیدہ حضرات یعنی وہابی یا اس طرح کرتے تو ان کو چاہیے کہ اس میں ادب یہی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرے، کیونکہ ایک عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے، الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب ہے، دین تو اللہ جل وعلا کا ادب ہے، کرنا ہے، رسول پاک کا ادب کرنا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب کرنا ہے، ائمہ مجتہدین و مفسرین اہل سیر کا ادب کرنا ہے۔ تو یہ صرف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا خاصہ ہے کہ وہ ان سب حضرات کا ادب کرتے ہیں، اور ان کے خلاف جتنی بھی فرقہ باطلہ ہے اس سب میں کسی نہ کسی کی بے ادبی ضرور پائی جاتی ہے۔ وہ کوئی اللہ کا بے ادبی کرتا ہے، کوئی صحابہ کا، کوئی اہل بیت کا، کوئی انبیاء کا، کوئی ائمہ اربعہ کا، کوئی مشائخ اربعہ کا۔ تو اللہ جل وعلا ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بے ادبی سے بچائے۔ شیطان لعین بھی بے ادبی کی وجہ سے مردود ہو گیا تھا، وہ تو اللہ کو ایک مانتا تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بے ادبی کی، اللہ کا حکم نہ مانا، تو وہ مردود ہو گیا، لعین ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بے ادبی سے بچے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔